ایک مزیدار کام ہوا ہے جی، متحدہ عرب امارات والوں نے پٹھانوں کو بیچارے ہمارے پختون بھائیوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا طریقہ نکال لیا، بڑا خوفناک ہے، انہوں نے سوار پہ پابندی لگا دی سر، اور وہ بیچارے کیا کریں گے جی؟ ناظرین ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، وہ ہمارے پختون بھائی ہیں، ان کے لیے نسوار لائف لائن ہے، وہ اس کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ سگریٹ نوش کے لیے سگریٹ لازمی ہے، اسی طرح بہت ساری اور مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن نسوار ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کی حکومت نے ان کے کلچر پر وار کیا ہے، اور عمران خان صاحب جو اس صوبے کے نمائندے ہیں زبان کھولیں، کریں مطالبہ ان سے یو اے ای سے کہ خدا کے واسطے یہ قانون آپ واپس لیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے کلچر کے اوپر اتنا بڑا وار کرنے والے؟ کیا یہ جو عربی لوگ ہیں یہاں آ کے شکار کھیلتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے؟ ہم دیتے ہیں ان کو اجازت، ان کو تو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سر کے پی کے نہیں دیتا جی، کے پی کے میں شکارگاہ نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں پورے ملک میں نہیں ہونی چاہیے، ہم کوئی ان کی عیاشی کے اڈے تھوڑی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے وہ ڈائریکٹ لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ، اپنی اسٹرپس بنائی ہوئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صحافتی اداروں کے طور پر، اخبارات کے طور پر، اخبارات کے مالکان کے طور پر اور سیاستدانوں کو اس قسم کے اقدامات جب پاکستان کی کمیونٹی کے خلاف ہوتے ہیں دوسری دنیا میں، اس کے اوپر مکمل سٹرونگ قسم کا احتجاج کرنا۔ بخاری صاحب نسوار نشہ نہیں ہے، میں نے دیکھا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ ہمیں تو کبھی کوئی نسوار کھا کے نشے میں نظر نہیں آیا، ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ وہ کہہ لیں آپ پان کی طرح ہے، یہ سمجھ لیں، دیکھو پان جس طرح ہندوستان میں پان کھایا جاتا ہے وہاں پہ وہ نسوار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی زیادتی ہے ویسے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی انڈین سازش ہے کہ ان کو پختون کو یہ بڑے اچھے ورکر ہیں، کام بہت کرتے ہیں، طاقتور لوگ ہیں اور جذبے سے کام کرتے ہیں، ان کو یہاں سے نکلواؤ۔ ایک نہ ایک حوالے سے عرب ممالک سے پاکستانیوں کو نکالنے کی سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ یقیناً ہے، لیکن ان مسلمان حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بہت سارے ممالک کے میں نام لے دیتا ہوں جہاں ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، جہاں آج وہ کھڑے ہیں سر وہاں اپنی تک قیمت پہنچانے میں ہمارا ایٹ آر کاسٹ، ہم نے ان کی ایئر لائنز بنائی، اپنی تباہ کر لی، ہم نے ان کے جا کے ایئر پورٹس بنائے، ہم نے ان کے فوجی ٹرین کیے، ہم نے ان کو اسلحہ دیا، گاڈ نوز یہ لمبی فہرست ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن انہیں پاکستانی قوم کے کسی بھی کمیونٹی کے کسے احسان گنوا رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ جیسے ہی ہم نے تھوڑا سا پیچھے ہوئے تھے انہوں نے فوری طور پہ انڈیا کو بلایا، گلے لگایا، سارا کچھ انڈیا کو دے دیا۔ اب ہم قطر کی بات کرتے ہیں، قطر نے تمام کے تمام اپنے اسٹیڈیم جو ہیں انڈیا کو تعمیر کے ٹھیکے پہ دے دیے ہیں۔ کون سا مسلمان بھائی؟ کوئی مسلمان بھائی نہیں ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں، یہ سب ان کے زیادہ تعلقات انڈیا سے ہیں۔ اصل میں پوری دنیا میں ایک لہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاں جہاں جو کاروائی ممکن ہو سکتی ہے وہ کریں۔ ابھی اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک، شعیب مجھے بتا رہے تھے بریک کے دوران، کہ ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ ان کا کوئی بھی شخص اگر کسی خودکش بمبر کے ہاتھوں قتل ہوگا یا کسی اسی نوعیت کے گوریلا دہشت گردی کے واقعے دہشت گردی کے اس میں مارا جائے گا تو وہ اس کا معاوضہ لیں گے اس بندے کے گھر والوں سے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کدھر ہیں ہیومن رائٹس؟ کدھر ہیں ہیومن رائٹس؟ بھائی صاحب تبدیلی آ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ پیپلز پارٹی آگے چلی گئی، 19,000 ووٹ ہو گئے ہیں اس کے۔ میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف آگے چلی گئی۔ ارے کہاں چلے گی؟ کل سے شروع ہوگا کھیل، ابھی تو وہ تو آج کا ٹھیکیدار تو وہی ہے نا۔ نہیں وہ ابھی نہیں ہے تبدیلی کا، انہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم تو کے پی کے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو الیکشن کے اعتبار سے جب تک آپ کے ساتھ ہیں لیٹسٹ بتاتے رہیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سعید غنی صاحب جو ہیں 19,000 لے کے آگئے ہیں، ایم کیو ایم جو آگے جا رہی تھی 1,000 وہ 3,000 پیچھے چلی گئی۔ تو میرے خیال سے پھر یہ جو ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ لگ رہا ہے ایسا ہی ہے، لیکن رات گئے تک کیا ہوگا ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اللہ